بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسے بد کردار شوہر کے بارے میں جس نے حافظ قرآن بیوی پر ظلم و ستم کیے، اسے رلایا، اسے مارا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کتا بنا دیا۔ سامعین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے، اس واقعہ کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور کمنٹ سیشن میں استغفر اللہ ضرور کہیے گا۔ ایک گاؤں میں مقدس نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ جب وہ 5 سال کی تھی تو اس کے باپ کی وفات ہو گئی اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے مقدس اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ مقدس کے ایک پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا لنگڑا کر چلا کرتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے اسکول کی تعلیم مناسب دلوا کر اسے حافظ قرآن بنا دیا، اور پھر جب وہ حافظ قرآن بن گئی تو وہ ساتھ کے مدرسہ میں روزانہ پڑھایا کرتی تھی۔ اب جب وہ روزانہ گلی سے گزر کر مدرسہ جاتی تو ایک اوباش لڑکا اس کے پیچھے جملے کسا کرتا تھا جسے وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ روزانہ کی روٹین چلتے چلتے ایک دن ایسا ہوا کہ اس اوباش لڑکے نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مقدس کو بہت پریشانی ہوئی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ ایک نیک نمازی حافظ قرآن تھی، وہ خاموشی سے گزر گئی۔ پھر اس کے کچھ رشتے آنے لگے، لیکن اس کے پاؤں کی لنگڑاہٹ دیکھ کر کوئی بھی رشتہ اسے قبول نہ کرتا۔ وہ حسین و جمیل خوبصورت حافظ قرآن تھی، لیکن پاؤں میں لنگڑاہٹ کی وجہ سے اس کے اچھے اچھے رشتے واپس چلے جاتے۔ کافی دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ اس کی شادی کی عمر نکلنے لگی تو وہ اوباش لڑکا جو اس کے پیچھے جملے کسا کرتا تھا، ایک دن اپنا رشتہ لے کر اس کی ماں کے گھر آ گیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ جتنے رشتے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو اس نے یہ سوچ کر مقدس کا رشتہ اس اوباش لڑکے کے ساتھ کر دیا کہ میری بیٹی نیک ہے، نمازی ہے، تو کسی نہ کسی طرح یہ اسی کے صدقے سے، میری بیٹی کے وسیلے سے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے اس اوباش لڑکے کا رشتہ قبول کر لیا اور مقدس کو بیاہ کر اس اوباش لڑکے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب مقدس اس اوباش لڑکے کے ساتھ اپنے گھر پہنچی تو وہاں پر گھر میں اسے صرف ایک ساس ملی جو یہ کہنے لگی کہ بیٹا، تم نے اس سے شادی کیوں کی ہے؟ تم پچھتاؤ گی، یہ تو بہت برا ہے، یہ تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھے گا، یہ تمہارے ساتھ غلط کرے گا۔ تب مقدس کہنے لگی کہ آپ کیسی ماں ہیں جو ایک بیٹے کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہیں، جبکہ مائیں تو اپنے بیٹوں کے عیب چھپایا کرتی ہیں، جبکہ آپ اس طرح کہہ رہی ہیں۔ تو پھر اس کی ساس نے اسے بتایا کہ میرا بیٹا نہ صرف اوباش ہے، آوارہ ہے، بلکہ ایک زانی ہے، جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی میں کوئی نیک لڑکی آئے یا پھر کوئی اسے اپنی بیٹی دے اور پھر بعد میں پچھتائے، کیونکہ جس طرح یہ زندگی گزار رہا ہے اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے میں بھی پریشان اور شرمندہ رہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ پرائی بیٹی اس کے نکاح میں آئے اور وہ بھی پریشان زندگی گزارے۔ اور دوسری بات، تم تو نیک سیرت حسن اخلاق کی مالک ہو، حافظ قرآن ہو، تم تو اتنی نیک ہو، جبکہ یہ بدکار ہے تو کیسے ایسے ہو گیا؟ لیکن اب وہ کیا کرتی، اپنی ساس کی باتیں سن کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وہ زانی انسان، بدکار انسان اتنا بدکار تھا کہ روزانہ نت نئے لڑکیوں سے اس کی راتیں رنگین ہوتی تھیں، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ مقدس پر بھی ظلم و ستم شروع کر دیا۔ وہ اسے نماز کا کہتی، سمجھاتی تو وہ اسے مارنے لگتا، پیٹتا، اس کی ماں بیچاری روتی رہ جاتی۔ وہ بیمار مریض چارپائی پر پڑی تھی۔ اب مقدس اپنی ماں کی، ساس کی خدمت کرتی اور گھر میں رہتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتی کہ یا اللہ میرے شوہر کو راہ راست پر لے آ۔ روٹین چلتی رہی۔ اب وہ اس کا اوباش شوہر روز نت نئی لڑکی کو گھر لانے لگا۔ اس نے مقدس کو مار پیٹ کر اپنے کمرے سے نکال دیا، کمرے کو سجا کر رکھتا اور ہر روز ایک نئی لڑکی لے آتا جس کے ساتھ وہ یہاں زنا کرتا تھا۔ یہی روٹین رہی۔ ایک دن مقدس نماز پڑھ رہی تھی، وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازہ نہ کھول سکی، اس کا شوہر باہر سے آیا، دروازہ نہ کھلنے کی وجہ سے دیوار پھلانگی گھر آیا اور نماز پڑھتی مقدس کو مار پیٹ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اوباش لڑکی کو لے کر اندر چلا گیا۔
بیچاری مقدس رو رو پریشان ہوئی، اس کی ساس بیمار تھی، وہ اپنے شوہر کو جو کہ شراب پی کر سویا ہوا تھا جگاتی رہی کہ تمہاری ماں بیمار ہے، جاؤ ٹیکسی لے آؤ، اسے ہسپتال لے جانا ہے، لیکن وہ نہ اٹھا، بیچاری خود باہر گئی، ٹیکسی لے کر جب واپس پہنچی تو اس کی ساس دم توڑ چکی تھی۔ اب وہ مقدس اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ اس کے آگے پیچھے اب کوئی نہ رہا تھا، اس کی ماں بھی کہیں دور دراز اپنے ننیھال اپنے گاؤں چلی گئی تھی، اب مقدس کا اس شہر میں کوئی نہ تھا جس کے پاس وہ جا کر رہتی یا التجا کرتی۔ اب وہ اوباش روزانہ مقدس کو مارتا پیٹتا، اس پر ظلم کرتا، جس کی وجہ سے مقدس رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ یا الہی اسے راہ راست پر لے آ، یا الہی اس بدکار زانی کو اپنے صراط مستقیم پر چلا دے۔ روٹین اسی طرح رہی کہ ایک دن جب وہ گھر آیا اور ایک نئی لڑکی کو ساتھ لایا تو مقدس نے بار بار منع کیا، اور جب اس نے دیکھا کہ مقدس اس کی راہ میں آ رہی ہے، اس نے مقدس کو بری طرح مارا اور لڑکی کو لے کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو 5 منٹ بعد چیخو پکار کمرے سے آنے لگی۔ مقدس بیچاری مار کھا کر تشدد کا نشانہ بن کر اتنی لاغر ہو چکی تھی کہ وہ اٹھ کر کمرے میں بھی نہ جا سکتی تھی۔ جب پڑوسیوں نے رونے کی آواز سنی، باہر سے اندر واپس کمرے میں اس کے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایک کتا بن چکا ہے۔ اس اوباش لڑکی نے بتایا کہ یہ زنا کرنے لگا تھا، اچانک اس کے جسم اکڑنے لگا اور یہ پھر کتا بن گیا۔ جب باہر نکل کر دیکھا تو وہ جو تشدد کا نشانہ بنی مقدس پڑی تھی وہ دم توڑ چکی تھی۔ محلے والوں نے مقدس کے دفن کفن کا انتظام کر دیا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی، لیکن اس کو دنیا میں یہ سزا ملی کہ بیوی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے کتا بنا دیا، جسے لوگوں نے مار مار کر بستی سے نکال دیا۔ یہ ہے حافظ قرآن لڑکی پر ظلم و ستم کرنے کا نتیجہ اور زنا کاری اور بدکاری کرنے کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں ہی ایسی سزا دی، اسے عبرت کا نشان بنا دیا کہ وہ اب اس کی زندگی کی جتنی سانسیں باقی بچی تھی وہ ایک کتا بن کر رہ گیا جسے لوگ دھتکار دیتے تھے، اور اس نے انسان بن کر انسانیت کے ساتھ برا سلوک کیا، اپنی بیوی کو ستایا تڑپایا، بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں لوگوں کے لیے عبرتناک انجام بنا دیا۔